ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں ضائع ہو رہا ہے وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے، اس لیے پوری زکات نکال دیا کرو اور مکمل دیانت داری کے ساتھ نکالا کرو۔ ارے تھوڑی سی زیادہ نکال دیا کرو، کیونکہ نادانو مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہیں زکات دینے والا بنایا کس نے؟ اگر اللہ زکات دینے والا نہ بناتا اور کسی سیٹ کے گھر پر بھیک مانگنے والا بناتا تو تم کیا کر لیتے؟ لیکن زکات دو تو صحیح۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے کاروباری سے میری ملاقات ہوئی تو ان سے گفتگو ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے پریشانی کہا کہ میری یہ پریشانی ہے اور لوگوں کی طرف پیسے باقی دیتے نہیں، کوئی تعویذ دیجیے۔ میں نے کہا کہ شاید آپ زکات صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے۔ کہا نہیں میں تو کچھ زیادہ نکالتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ آپ نہیں نکالتے، صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے۔ یہ زکات صحیح طور پہ ادا کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ زکات نکال دیتے ہیں لیکن صحیح طور پہ نہیں نکالتے۔ 50,000 نکلتی ہے تو 75 نکال دیتے ہیں لیکن صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ صحیح طور پہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکات حقداروں کو دی جائے، ورنہ حال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سیٹیاں ہوتے ہیں، مصروفیت بہت ہوتی ہے، سوچتے ہیں کہ اب بھائی جلدی سے نکالنا ہے تو جلدی سے نکال کے چھٹی پاؤ، پھر خدا جانے کہاں کہاں کے سفیر آتے ہیں اور آپ ان کو بغیر تحقیق کے زکات پکڑا دیتے ہیں۔ آپ نے غیر ذمہ دار کے ہاتھ میں زکات دی، غیر حقدار کے ہاتھ میں زکات دی، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا کہ یمن سے ایک صاحب چلے زکات کی رقم لے کر اور مدینہ منورہ تک آئے؟ کیوں آئے؟ یمن میں جو ملا تھا اس کو دے دیتے، لیکن صحابہ جو ملا اس کو نہیں دیتے، زکات کا مستحق تلاش کر کے اس کو زکات دیتے۔ مستحقین تک زکات پہنچاؤ۔ زکات کی صحیح ادائیگی کے لیے یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر تمہیں مستحق نہ ملتا ہو تو تم ڈھونڈ کر کے زکات دو۔ بلکہ یہاں تک وہ صحابی یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک صرف غریب انسان ڈھونڈتے آ گئے، انہیں کوئی زکات کا مستحق نظر نہیں آیا تو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کیا بلکہ مستحق کو تلاش کیا۔ لیکن ہم تو مستحقین کو تلاش بھی نہیں کرتے۔ زکات مانگنے والا آیا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ میں راڈو گھڑی ہے، بہترین نوکیا کا موبائل ہے اور وہ کہتا ہے میں غریب ہوں، تو ہم اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں زکات رکھ دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صدقہ نافلہ، نفل صدقہ آپ جس کو چاہیں دے دیں۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں اگر کوئی عربی گھوڑے پر بیٹھ کر آئے اور چاندی کی جو ہے وہ زین لگا کر گھوڑے پر آئے اور مجھ سے نفل صدقہ مانگے تو بھی میں اس کو دے دوں گا، لیکن زکات تو اسی کو دی جائے گی جو مستحق ہوگا۔ غیر مستحق کو زکات دو گے تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ اس پر گفتگو ہوئی تو کہا یار بہت کوشش کرتے، میں نے کہا پھر اللہ خیر فرمائے، جیسا مال ہوتا ہے ویسی جگہ جاتا ہے۔ جھوٹ بول کے کماتے ہو تو لوگ لوٹ لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ وہ فلاں علاقے میں ہے، پتہ چلا وہاں جا کر کے دیکھو تو کوئی مدرسے کی بنیاد ہی نہیں۔ یہ حالات علماء کی ذمہ داری ہے کہ مقامی علماء یہ قانون بنائے کہ ہم جس کی تصدیق کریں زکات اسی کو دی جائے۔ ہر کس و ناکس کو زکات مت دو ورنہ تمہاری زکات خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اور کہنے لگا حضور میں نے زکات نکالی، چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کسی کو دے دیں، آپ کے ہاتھ سے دوں گا تو قبول ہوگی، بڑی برکت ہوگی۔ محبوب الہی نے زکات ہاتھ میں نہیں لی، فرمایا خانقاہ کے باہر جاؤ، جو بندہ سب سے پہلے نظر آئے اس کو دے دو۔ اور دیکھا تو ایک محبوب الہی کے بڑے سیدھے سادے صوفی صفت مرید تھے اور واقعی وہ غریب بھی تھے، ان کے ہاتھ میں دے دیا، بڑی خوشی آئی کہ میری زکات صحیح جگہ گئی۔ پھر دوسرے مرید نے دیکھا، اس نے کہا حضور میری بھی زکات لے لیجئے اور آپ کسی اچھے بندے کو دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو بھی باہر جا، جو پہلا نظر آیا اس کو دے دینا۔ تو دیکھا کہ ایک بندہ تھا جو شراب کے نشے میں ڈولتا ہوا آ رہا تھا، لیکن پیر کا حکم تھا
دے تو دیا لیکن دل میں ایک کلک تھا کہ میرے پیسے سے یہ شراب پیے گا، عیاشیاں کرے گا، خدا جانے کیا کیا کرے گا۔ آیا ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور اس کی زکات اتنے اچھے بندے تک پہنچی اور میری زکات عیاش تک پہنچی، آخر وجہ کیا ہے؟ محبوب الہی نے فرمایا قصور میرا نہیں قصور تیرا ہے، جیسا کمایا تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا۔ اگر اچھے سے کماؤ گے اچھی جگہ تمہارا مال لگے گا، اور اگر جھوٹ بول کر، فریب دے کر، اللہ اکبر دھوکہ دے کر کماؤ گے تو پھر تمہارا مال اچھی جگہ نہیں لگ سکتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میرا مال جو ہے وہ میں دین کے کام میں نہ دوں، وہاں دوں جہاں پر میرے نام کا بورڈ لگے، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات چھپے، اور غریب سنیوں کے پیسے جو ہے وہ دین کے کام میں لگتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر میرا کام دین کے کام میں، میرے پیسے دین کے کام میں لگ رہے ہیں، فلاں کے گناہ کے کام میں لگ رہے ہیں۔ سنو، اللہ جن بندوں کو چن لیتا ہے اور جن کے مال کو پسند کر لیتا ہے انہی کا مال اللہ کی راہ میں لگتا ہے، ورنہ لوگوں کے مال کو عیاشیوں کی راہ میں، گناہوں کی راہ میں لگتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو یہی چھوڑ کر بہت زیادہ کہوں تو کہیں آپ کے دل میں شک پیدا نہ ہو جائے کہ میں اپنی گفتگو کے اختتام میں کہیں چندہ تو نہیں کرنے والا ہوں، جس کی وجہ سے میں تمہید باندھ رہا ہوں، لیکن میں چندہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کی صلاح کے لیے آیا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لڑکے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو دین کے نام پہ نکلیں گے اور وہ اپنے بزرگوں کو برا کہیں گے، اگلوں پہ لعنت و ملامت کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، لوگ اپنے بزرگوں پہ ملامت کریں گے، یہ قیامت کی نشانی۔ آج آپ دیکھیں عرس کا معاملہ آئے تو لوگ کہتے ہیں یہ عرس کرنا تو حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی بات آئے کہ اس کا کیا تعلق ہے شریعت سے؟ امام حسین کی نیاز کی بات آئے کہ یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ ہمارے اسلاف کرتے تھے تو کہتے تھے ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ جاہل تھے، نادان۔ جتنا علم اس زمانے والوں کے پاس تھا آج وہ علم کا تجھے حصہ نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے بزرگوں پہ ملامت کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ساری چیزوں کا ثبوت ہمارے بزرگوں سے ملتا ہے۔ فتاوی عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام حسین کی نیاز کے بارے میں تو آپ فرماتے ہیں میں خود کرتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز خود کرتے تھے، اور صرف وہ نہیں کرتے تھے، میلاد النبی کی نیاز تو ان کے دادا بھی کرتے تھے، شاہ ولی اللہ کے والد کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر چادر چڑھانے کا ثبوت کیا ہے؟ آخر کس صحابی نے مزار پہ چادر چڑھایا؟ نادان، تجھے پتا نہیں ہے، تم سیاہ ستہ کی بات کرتے ہو، سیاہ ستہ کا مطلب تمہیں پتا نہیں ہے۔ جب صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کی قبر شریف تو مسلم شریف کی حدیث ہے لال رنگ کی چادر صحابہ نے میرے آقا کے مزار پر چڑھائی۔ سب سے پہلی چادر تو رسول اللہ کے مزار پہ چڑھی ہے، آقا کریم کے مزار پہ چڑھی ہے، اور مزارات پہ چادر چڑھانے کو تمہیں شرک لگتا ہے؟ کیا صحابہ مشرک تھے؟ معاذ اللہ، صحابہ سے زیادہ توحید کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ نادانو، تم نے توحید مولویوں سے سیکھی ہے، صحابہ نے توحید انبیاء کے امام سے سیکھی تھی۔ یہ 14ویں صدی کے بگڑے ملا کی توحید یہ شیطانی توحید ہے۔ شیطانی توحید یہ ہے اللہ میں تجھے مانوں گا، کسی کو نہیں مانوں گا، یہی تو شیطان نے کہا تھا۔ اور جبریل کی توحید یہ ہے اللہ تجھے بھی مانوں گا اور جو تیرے محبوب ہوں گے ان کو بھی مانوں گا۔ اسی لیے فرشتوں کا سردار تھا، شیطان بنا دیا گیا، فرشتوں کا استاد تھا، شیطان بنا دیا گیا، اور جبریل کو اللہ نے اس توحید کے صدقے میں فرشتوں کا سردار بنا دیا۔
تو جبریلی توحید پر چلو، نعرہ رسالت، جبریلی توحید پر چلو، ابلیسی توحید پر مت چلو۔ ابلیسی توحید یہ صرف اللہ ہی اللہ، اور جبریل کی توحید یہ ہے اللہ نے جس کو محبوب بنا لیا وہاں بھی گردن خم کر دیں گے، وہاں بھی سر جھکا دیں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اپنے بزرگوں پہ ملامت کی جائے گی، بزرگوں کو برا کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، اپنے ملا کی بات آئے تو بڑے بڑے القابات سے پکارا جاتا ہے، اور سرکار غوث الاعظم کی بات آئے تو شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے گزر جاتے ہیں، حضرت معین الدین اجمیری کہہ کے گزر جاتے ہیں، حضرت حسن کہہ کے گزر جاتے ہیں، حضرت حسین کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اپنے مولوی کی بات آئے تو 470 میں جب تک القابات نہیں کہے اس وقت تک دل کو ٹھنڈک نہ پہنچے، لیکن اللہ اکبر جب امام حسن کی بات آئے تو حضرت حسن کہہ کے گزرتے ہیں، حضرت حسین کہہ کے گزرتے ہیں۔ نادان، جو تیرا مولوی کہلانے کے قابل ہوا ہے وہ امام حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اگر وہ قربانی نہ دیتے تو خدا جانے دین کیا ہوتا۔ کم سے کم نام نہاد ہی صحیح، دیندار تو ہو، کلمہ پڑھنے والے دل سے نہ صحیح، نام نہاد ہی ہو لیکن ہو تو صحیح۔ نجدیوں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احساس کرا۔ تو یہ بزرگوں پہ جو ملامت ہوگی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں ایک فرقہ نکلے گا جو ایسی نمازیں پڑھیں گے قریب قیامت کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور وہ ضرورت سے زیادہ اونچا پاجامہ پہنیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے آئینہ دکھایا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں یار یہ سنی علماء جو ہے وہ ٹکنے کے نیچے پیجامہ پہنتے ہیں اور ٹکنے کے اوپر پہننا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹکنے کے اوپر بالکل پہننا چاہیے، یہ سنت ہے، لیکن پنڈلی تو دکھا کر بے شرمی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے کبھی اپنی پنڈلی نہیں دکھائی، بلکہ حدیث پاک ہے پنڈلی تو اپنی جگہ ہے، حضور کے تلووں کو بھی ہر صحابی نے نہیں دیکھا۔ حضور اتنے حیا والے تھے کہ حضور کے تلوے کو بھی ہر صحابی نے نہیں دیکھا، چند مخصوص صحابہ جنہوں نے تلووں کو دیکھا۔ حدیث پاک یاد آتی ہے، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام اپنے بستر پہ لیٹے تھے اور میرے آقا کی لنگی شریف اتنی اوپر تھی کہ پنڈلی نظر آ رہی تھی، پنڈلی شریف نظر آ رہی تھی۔ صدیق اکبر اجازت لے کے بیٹھ گئے، حضور ویسے ہی لیتے رہے۔ فاروق اعظم اجازت لے کر بیٹھ گئے، آقا ویسے ہی بیٹھ لیتے رہے۔ جب عثمان غنی آئے اجازت لینی چاہیے تو آقا اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلی پہ کپڑا ڈال لیا، پنڈلیوں پہ کپڑا ڈال لیا، اور وہ آئے گفتگو بھی سب چلے گئے۔ تو آقا سے سیدہ عائشہ نے پوچھا آقا میرے باپ آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، حضرت عمر آئے اسی طرح لیٹے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، پنڈلیوں پہ کپڑا ڈال لیا۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام عثمان غنی کی آمد پر پنڈلی چھپا رہے ہیں اور تم آدھی پنڈلی تک کے خدا ایسا لگتا ہے جیسے لنگی بھی چیخ چیخ کر، پاجامہ بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ خدا میں کس کے بدن پر آ گیا، یہ تو میری قدر ہی نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ضرورت سے زیادہ اونچا پاجامہ پہنیں گے، قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آقا فرماتے ہیں اور ایسی ایسی گفتگو تمہارے درمیان آ کر کے کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ جو باتیں آ کر کرتے ہیں کیا کبھی ہم نے ہمارے باپ داداؤں نے سنی؟ یہ کہتے ہیں حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، کس محدث نے لکھا، کس مفکر نے کہا، کس ولی کا یہ عقیدہ ہے؟ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، کس صحابی کا عقیدہ ہے؟ ہم سے پوچھتے ہیں حضور علیہ السلام حیات ہے، کس صحابی کا عقیدہ ہے؟ نادان ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی ایک صحابی کا عقیدہ بتا دے جس نے یہ کہا ہو کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے۔ نادان، ہر صحابی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں ہے
ایسے زندہ ہیں کہ حضور بند دروازے کو بھی کھول سکتے ہیں، مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب صدیق اکبر کا وصال ہوا یا وصال کا وقت قریب آیا، یہ کون ہے؟ یہ صرف صحابی نہیں ہے، سن لیں، یہ سارے صحابہ کے سردار ہیں، یہ صحابہ کے امام ہیں، یہ صحابہ کے مقتدا ہیں، اور صدیق اس صحابی کا نام ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اتنے مضبوط ترین صحابی جب دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جنازے کی نماز پڑھ لینا تو مجھے لے کر حضور کے روضے پر پہنچنا اور آقا سے کہنا، آقا جو زندگی بھر ساتھ ساتھ رہا وہ آج آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دے دیں، توجہ فرمائیں، حضور اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرنا، اور اگر حضور اجازت نہ دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو